آج میں آپ کو سالوں پرانی مسجد جو کہ اپنے وقت کی جدید ترین مسجد تھی اور آج بھی اپنے اصل حالت میں موجود ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھائے گئے سرائے بھی ابھی تک اپنی اصل حالت میں اس مسجد میں موجود ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس۔ اس وقت ہم لوگ چکوال کے ایک نواحی موضع کھوتیاں میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے عقب میں موجود ہے آج سے 100 سال پرانی مسجد، اور اس مسجد کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس وقت کی یہ جدید ترین مسجد تھی۔ اسے ہندو دور میں ایک ہندو ٹھیکیدار نے بنایا اور آج بھی یہ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کا باقی جو تمام معلومات ہیں وہ ہمارے ساتھ بھائی یہاں کے موجود ہیں، انہیں سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا محترم، بتائیے گا کہ یہ کتنا عرصہ پرانی مسجد ہے اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں؟ جی یہ تقریباً 100 سال سے تو زیادہ پرانی اس وجہ سے ہے کہ آج سے 98 سال پہلے 1923 میں اس کو پکا کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کچی پہلے سے موجود تھی۔ جو ابھی کی اس کی تعمیر ہے یہ 100 سال پرانی ہے، اور یہ اس وقت حاجی فضل کریم مگو صاحب تھے جنہوں نے خرچ کیا، اور ایک ہندو ٹھیکیدار تھا جس نے یہ بنائی۔ ٹھیک ہے، فضل کریم مگو صاحب 1923 میں انہوں نے اس کو پکا کروایا، اور اس کے لیے جو ٹائلز اس میں لگی ہیں یہ تقریباً میرے دادا ابو جو بتاتے تھے یہ دلی اور بہت دور دراز جگہ سے، اگر آپ آج بھی چیک کریں آپ تو اس ٹائلز کی جو شائننگ ہے وہ آج بھی اسی طرح ہے، مطلب ابھی تک اسی طرح اسی شائننگ ہے؟ مطلب 100 سال گزر گئے ہیں اور وہ اسی طرح ہے۔ یہ بہت قیمتی ٹائلز ہیں اور بہت خرچہ کیا گیا اس پہ، بہت دور دراز سے اونٹوں پہ لاد کے لائی گئی۔ یہ مسجد اس وقت دنیا کی تمام تر مساجد میں جدید ترین مسجد تھی۔ یہاں پر اگر میں بتاتا چلوں تو مسافر خانہ بھی موجود تھا، اس کے ساتھ یہاں پر پانی گرم کرنے کا اس وقت کا جدید ترین طریقہ موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کا ایک اپنا کنواں موجود تھا، اس کے بارے میں بھی تمام تر تفصیلات انہی سے پوچھیں گے۔ جی بالکل، اس وقت جو جو پورا علاقہ ہے یا گاؤں ہے یا محلہ ہے آپ کہہ لیں، جو اس مسجد کے ساتھ آبادی ملحقہ تھی، وہ تمام لوگ ان کے لیے یہاں پہ ماشاء اللہ غسل خانے بنے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت ہر گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو کنواں تھا، یہ اس کنویں سے پانی بھر کے لوگ پینے کا بھی یہیں سے لے کے جاتے تھے، نہاتے بھی یہاں آ کے تھے باقاعدہ۔ الگ سے یہ مسجد سے باہر آپ اگر کیمرہ دکھائیں گے تو اس میں بنے ہوئے ان کو چھنچھوبیاں کہتے ہیں پرانے وقتوں میں، جو ہماری پنجابی زبان ہے اس میں، تو یہاں پہ لوگ نہاتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو پانی گرم کرنے کا نظام ہے ان کو مٹ کہتے ہیں، لوہے کے وہ بنے ہوئے ہیں، لوہے کے فریم ہے ان کے، اور اس کو سیمنٹ کے اندر پیوست کیا گیا، اس کے نیچے آگ جلانے کی جگہ بنائی گئی ہے، اور 24 گھنٹے میں پانی گرم، رات کو پانی گرم کیا جاتا تھا۔ جو مسجد کا خدمتگار ہوتا تھا، پنہارا اس کو کہتے ہیں، پنہارا جو ہے وہ رات کو پانی گرم کرتا تھا، جو اس کی تنخواہ وغیرہ ہے اس وقت نہیں ہوتی تھی، تو ہر گھر اس کو ایک روٹی دیتا تھا، دن کی ایک روٹی؟ جی، یا پھر دانے دیتا تھا سال کے، زمینداری گھر ہے سارے، تو وہ دانے ان کو دیتے تھے، ان کی بکریوں کے لیے کچھ چارہ چاہیے تو وہ دیتے تھے، اور وہ اس بات پہ خدمت کرتا تھا، اور رات کو وہ پانی گرم کرتا تھا، اور اگلی رات تک شام تک وہ پانی گرم رہتا تھا ان میں۔ مٹ آپ دکھائیں گے ناظرین کو؟ چلیے آئیے ناظرین کو ہم لوگ پہلے مسجد کی سیر کراتے ہیں اور مسجد کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے مٹ ہیں وہ بھی ہم لوگ دکھاتے ہیں۔ اچھا تو ناظرین، ابھی ہم لوگ مسجد کے پاس موجود ہیں، اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، تو یہ جو ٹائل ہے ابھی بھی اس کی جو خوبصورتی ہے اسی طرح برقرار ہے، اور میرے خیال میں اس وقت کی جدید ترین جو ٹائلز ہیں وہ ان کا اس میں استعمال کیا گیا۔ انہی سے پوچھیں گے کہ یہ ٹائلز کہاں سے آئی تھی؟ جی یہ جو ہم نے سنا ہے، جو روایت سینہ بسینہ چل رہی ہے اس کے مطابق یہ ہندوستان، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، تو یہ ہمارے جو دادا پر دادا اونٹوں پہ جاتے تھے سامان لے کے دلی، بمبئی، اور اس وقت وہ ڈیولپ کنٹری سٹیز تھے، اور وہاں سے اس طرح کی چیزیں ملتی تھی، تو واپسی پہ یہ چیزیں وہاں سے منگوائی گئیں۔ اس وقت کی مہنگی ترین چیزیں ہیں یہ ٹائلیں جو ہیں اس وقت کی مہنگی جی ترین جی، ٹائلوں اگر میں؟ آپ آج کی ٹائلوں سے ان کا مقابلہ بھی کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ان کی آج کی چمک جو 100 سال بعد بھی برقرار ہے، تو ان کی کوالٹی کا آپ اندازہ لگا یہ سکتے کچھ ٹائلیں ٹوٹی ہوئی مجھے نظر آتی رہی ہیں، کیا ان کی متبادل یہاں پر نہیں ملی؟ ہیں۔ نہیں، اس کا بہت، یہ تقریباً 3-4 سال پہلے ہمارے ایک بھائی جان جہان خان ہوتے ہیں سعودیہ میں، انہوں نے کچھ عطیہ کیا، اور انہوں نے اس مسجد کے فرنٹ کو دوبارہ رینوویٹ کرنے کے لیے کہا، تو اس میں بھی باقی سب کچھ تو ہو گیا، لیکن یہ ٹائلز ان کا متبادل کہیں نہیں ہے۔
صحیح ہے। آئیے چلتے ہیں ناظرین مسجد کے اندر، اور یہاں پر اگر ہم لوگ لکڑی کی بات کریں، جو اس کے دروازے ہیں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنی میرے خیال میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. تو اسی کے ساتھ اگر اوپر چھت کی بات کریں تو چھت بھی جو ہے وہ پرانے زمانے کی طرح اچھا بنا ہوا ہے اور اپنا ثانی نہیں رکھتا. تو ناظرین یہاں پر ہمیں ایک قبر مبارک بھی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس صوفی یا کس کی یہ قبر ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتائیں گے. بھائی اتھینٹیکیٹڈ تو مطلب 100% نہیں ہے، لیکن جو ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ پرانے دور میں مسافر آتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور یہ ہم نے بچپن میں ہم نے بھی دیکھا، کافی عرصے تک یہ روایت چل رہی تھی، اب آگے ختم ہو گئی ہے. مسافر رہتے تھے اور یہاں پہ باقاعدہ مسافروں کے رہائش کے لیے جگہ بھی بنی ہوئی تھی، جیسے آپ نے پہلے بتایا. تو کوئی مسافر تھے یہاں پہ اللہ والے، اور انہوں نے یہاں پہ قیام کیا، اور اس قیام کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس وقت پہ ان کی یہیں پہ قبر بنا دی گئی، جو ابھی تک موجود ہے. ہمیں اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن جو سینہ بسینہ ملی ہے. اچھا، مطلب یہاں پر جب مسافر ٹھہرتے تھے، جس طرح اگر ہم لوگ آج کے زمانے کی بات کریں تو ایک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی چل رہا ہے، جی وہاں جی پر جس بالکل. طرح مسافر خانے ہوتے ہیں، جی اسی طرح یہاں پر بھی مسافر ٹھہرتے تھے، اور یہ اسی میں سے کسی ایک مسافر کی قبر ہے. جی جی بالکل اسی طرح، کیونکہ اس دور میں لوگوں کا آسر کوئی ہوٹل سرائے اس طرح تو ہوتی نہیں تھی، تو مسجدوں کو مسلمانوں کا مسکن کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی کو اگر رات ٹھہرنے کی جگہ نہ ملے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے. تو یہاں پہ مسافر، ہماری ایک روایت تھی اس ایریے کی کہ مسجدوں میں مسافر ٹھہرتے تھے، اور جو محلے کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو کھانا پرووائڈ کرتے، ان کی مہمان نوازی اچھا، کرتے. آپ کی کوئی یاد میں ایسا ہے واقعہ کہ اس وقت بھی کوئی مسافر یہاں پر ٹھہرتے ہیں؟ جی بالکل، میں چھوٹا تھا اور جب مسافر اکثر آتے تھے اس وقت. جب ہم چھوٹے تھے تو یہ جہاد کشمیر، جہاد فلسطین یہ اس وقت زوروں پہ تھے. تو اس وقت اکثر مجاہد اور مسافر اکثر مسجدوں میں، کیونکہ لوگ سفر کرتے تھے پیدل، اور وہ آتے تھے جس ایریے سے، اور آگے انہوں نے جانا تھا مری کشمیر والی سائڈ پہ، تو وہ مسافر وہ مجاہد مسجدوں میں ٹھہرتے تھے، اور ہمیں گھر سے کھانا دیا جاتا تھا کہ بھائی آج مسجد مسافر آئے ہو، جاؤ بچوں کو جاؤ دے کے آؤ. تو ہم کھانا دے کے جاتے تھے، پھر وہ جب کھا لیتے تھے پھر ان سے باتیں سنتے تھے، ہم باتیں سناتے، پھر وہ کھانا کھا کے ہم برتن لے کے جاتے تھے. جی، تو اسی طرح آگے ہم آپ کو دکھاتے چلیں یہاں پر جو مسافر خانے موجود ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ. تو ناظرین جس طرح ایک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی سرائے ہوتے ہیں، اسی طرح پرانے وقتوں میں یہاں پر مسافر خانے موجود تھے، اور یہاں پر جہاں پر ابھی میں موجود ہوں یہاں پر جو مسافر تھے وہ آ کے ٹھہرتے تھے، اور جہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے. اور اسی طرح مسلمان کہیں بھی اگر سفر کرتے تھے تو وہ مسجدوں میں ہی اپنا سفر کا قیام کرتے تھے، اور وہاں پر ہی اپنا جو کھانے پینے کا بندوبست تھا وہ وہاں کے لوگ ان کے لیے کرتے تھے. یہی تو اس وقت کے مسلمانوں کی ایک اچھی بات تھی، اور اسی کی وجہ سے مسلمان اس وقت ترقی میں بھی تھے. اسی کے ساتھ ہم لوگ آگے چلیں گے اور ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر جو مٹکا سسٹم ہے اور یہاں پر جو کنواں سسٹم ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. آجے ناظرین، یہ جو سسٹم ہے ابھی جو بھائی کر رہے ہیں اس کو اس وقت کا جدید ترین گیزر کہا جا سکتا ہے، اور اس وقت جدید ترین طریقے سے جو پانی گرم کرنے کا طریقہ کار تھا، یہ اگر آپ دیکھیں بھائی باقاعدہ پانی کو ڈال رہے ہیں. یہ گرم پانی ہوتا تھا، جو یہاں پر جو مسجد کا خادم ہوتا تھا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ رات کو لکڑ لے کے اس گیزر کو چلا دینا اور یہاں پر پانی کو گرم کرنا. اور انہی سے مزید تفصیلات پوچھیں گے. جی بھائی، یہ کیا آپ کس طرح یہ گرم ہوتا تھا؟ جی اگر آپ کیمرے میں دکھائیں تو یہ جو اس میں سیمنٹ کا آپ کو یہ پشتہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر دو لوہے کے بہت بڑی، جس طرح دیگیں ہوتی ہیں نا اس طرح کے بہت بڑے بڑے ٹب ہیں، اور بہت پیتل کے بنے ہوئے ہیں. وہ مطلب پیتل کے ہیں، وہ لوہے کے نہیں ہیں. پیتل کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے تو واپس ٹھنڈا جلدی نہیں ہوتا. ان کو یہاں پہ دبایا گیا ہے، اور ان کے نیچے آگ جلانے کی جگہ بنائی گئی ہے. اس طرف سے وہ جگہ ہے، یہ کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے. اس کے اوپر ابھی تو وہ اتر گئی ہیں گرنی جس سے پانی نکالنے والی، وہ دونوں طرف لگی تھی، ایک ادھر ایک اس طرف. اور اس کے اوپر ایک سائڈ سے عورتیں گھروں کے لیے پانی بھر کے لے کے جاتے، ایک سائڈ سے مرد بھر کے اپنا نارمل وضو کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وضو کے لیے جب گرم پانی سردیوں میں چاہیے ہوتا تھا تو پھر یہ مٹ سسٹم استعمال ہوتا تھا. یہ مسجد کے خادم کا کام ہوتا تھا جی سر؟ وہ گرم کرتے تھے، ایک رات کو گرم کرتے تھے اور اگلے رات 24 گھنٹے تک یہ گرم رہتا تھا. اچھا، تو ناظرین یہ تھی آج سے 100 سال سے بھی زیادہ پرانی مسجد جو ابھی بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. تھوڑی بہت چینجنگ اس میں ابھی آئی ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ تر جو اس کی کنڈیشن ہے وہ اسی وقت کی آج بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. السلام علیکم.